السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس نہم صفحہ 113 باب اول قرآن مجید کی حفاظت۔ پیارے بچوں، آج کا پیغام جیسے کہ آپ وائٹ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں بڑا ہی اہم پیغام ہے۔ فضول گفتگو نہیں کرنی۔ مطلب کی بات کرنا، مقصد کی بات کرنا، اس سے انسان کی جو شخصیت ہے اس میں ایک نمایاں پن پیدا ہوتا ہے۔ بندہ ہر وقت بولتا رہے اور فضول بولتا رہے، اس سے ایک تو انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے، اس کی اسٹیٹس پر اور اس کی پرسنالٹی پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ فضول جب انسان گفتگو کرتا ہے تو بہت سے گناہ کر بیٹھتا ہے، اور جو اس کی دنیا اور آخرت کے لیے درست نہیں ہوتے۔ تو لہذا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ آج کا میسج ہے کہ فضول گفتگو نہیں کرنی۔ تو آئیے 9th کلاس ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ باب اول سے قرآن مجید کی حفاظت، پہلا باب اور اس کا دوسرا سوال ہے یہ۔ تو قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پچھلے سوال کے اندر ہم نے وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ قرآن کا لفظ قرات سے مشتق ہے، اور قرآن کے معنی ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ دوسری بات ہے حفاظت کا وعدہ الہی۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جبکہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں دنیا میں گزری ہیں، اگرچہ وہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، اللہ کا کلام تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ لیکن جب قرآن کی باری آئی، چونکہ یہ آخری کتاب تھی، آخری دین تھا، آخری نبی تھے، اور قیامت تک اس نے چلنا تھا، اور دنیا کے تمام مسائل کا سلوشن اور حل قرآن کے اندر موجود تھا، جدید ہو دور یا قدیم ہو۔ تو فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یقیناً ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت میں یہ جو پوائنٹس آپ دیکھ رہے ہیں، 6 پوائنٹس آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ تو تیسرا پوائنٹ دیکھیں کہ عہد رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حفاظت قرآن، اس کے اندر کاتبین وحی کا لکھنا۔ جب بھی قرآن مجید اترتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ جو کاتب تھے، تقریباً ان کی تعداد 40 کے قریب ہے، مختلف اوقات میں مختلف کاتب ہوا کرتے تھے، لکھنے والے، رائٹر۔ تو جب وحی نازل ہوتی، اللہ کے پیارے پیغمبر انہیں فرما دیتے کہ آپ اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں لکھ دیں۔ تو ایک تو جب قرآن اترتا تو قرآن لکھا جاتا، سب سے پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر قرآن سنتے، قرآن آپ کو یاد ہو جاتا، آپ حافظ قرآن۔ دوسری بات یہ کہ مسجد نبوی کے اندر ایک مقام متعین تھا، وہاں وہ عبارت لکھ کر رکھ دی جاتی تھی، تو وہاں سے صحابہ اکرام نقل کر کے اپنے اپنے نسخوں میں جس نے جہاں بھی اس کو توفیق ہوتی وہ نقل کر کے لے جاتے، لکھ کر لے جاتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مختلف اوقات میں پھر قرآن کو پڑھا بھی جاتا، قرآن مجید کی تلاوت صحابہ اکرام کی گٹی کے اندر پلا دی گئی تھی، بہت کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ چوتھی بات، خصوصاً نمازوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو یہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ حفاظت قرآن کا اہتمام کیا۔ ہم اگلا دور دیکھتے ہیں، عہد صدیقی۔ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ اول، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا اور آخرت کے وزیر، دنیا آخرت کے ساتھی، دنیا میں ساتھ، قبر میں ساتھ، معاشر میں ساتھ، حوض کوثر میں ساتھ، جنت میں ساتھ۔ تو آپ کا جب دور آیا تو جنگ یمامہ کے اندر بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی بصیرت کے ساتھ اپنے ساتھی کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم قرآن مجید کو ایک کتابی شکل کے اندر لے آئیں، تاکہ قرآن مجید
جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اگر اس طرح سے حفاظ کرام شہید ہوتے گئے تو مجھے خدشہ ہے کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو پہلے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ مانے، کیونکہ جو کام اللہ کے پیارے پیغمبر نے نہیں کیا میں نہیں کر سکتا، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے ان کا سینہ کھول دیا اور ان کے دور میں کتابی شکل جو ہے اس قرآن مجید کو دی گئی، اور اس کی باقاعدہ ایک کمیٹی بنائی گئی۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں، وہ خود بھی حافظ تھے، اور یہ انہوں نے سارا کام کیا، جو بھی بندہ آتا قرآن کی آیت پیش کرتا، آپ خود بھی حافظ تھے، اور اس کے اوپر دو گواہیاں بھی اس کے اوپر جو ہے نا پیش کی جاتی تھی، تو اس وجہ سے 2 گواہیاں بھی پیش کی جاتی تھیں۔ تو عہد صدیقی کے اندر اس طریقے سے کتابی شکل میں قرآن پاک کی حفاظت رہی۔ عہد عثمانی میں حفاظت قرآن، اب لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ دائیں بائیں، اسلام کا جو ہے پرچم پھیل چکا تھا عرب سے عجم کے اندر، تو وہاں مختلف قسم کی جو قراتیں تھیں، مختلف قسم کی قراتیں، تو مختلف قسم کی قرات کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک تذبذب سا پیدا ہو رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح نہیں پڑھتا، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح نہیں پڑھتا، تو آپ نے ایک ہی لہجے پر، وہ لہجہ جو جس لہجے میں قرآن یعنی نازل ہوا تھا قریش کے لہجے پر، تو اس پر آپ نے قرآن کو جمع کر دیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حفاظ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام حافظ، اکثر امہات المومنین قرآن کی حافظ تھیں، اور اہل بیت قرآن کے حافظ تھے۔ تو یہ ہے وہ حفاظت قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ رب العالمین نے لیا۔ تو آئیے آج کا سبق یقیناً آپ کو یاد ہو گیا ہوگا، تو ہم نے اس کو اپنی کتاب سے صفحہ 113 سے تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں نے پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو آج کا ہوم ورک یہی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا سوال لکھیں اور یاد کریں۔ یاد رکھیں بچوں، یاد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس لانگ کویشچن کی ہیڈنگز بنا لیں، اور اس ہیڈنگز کے اندر کچھ ذیلی ہیڈنگز بنا لیں۔ جیسے میں نے یہ ذیلی ہیڈنگ بنائی ہیں، ایک یہ بنائی ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، اور چوتھی یہ ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اگلے پوائنٹ میں ایک ذیلی ہیڈنگ بنائی ہے، اگلے پوائنٹ کے اندر پھر ایک بنائی ہے، اگلے پوائنٹ کے اندر پھر میں نے 3 ذیلی ہیڈنگز بنائی ہیں۔ تو اس طریقے کے ساتھ اگر آپ اپنے کویشچن کو یاد کریں گے تو یہ کبھی بھی آپ کو نہیں بھولے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔